کرامت غوث اعظم کی. آپ بات فرما رہے ہیں اور ایک چیل ہے چلاتی ہوئی اوپر آ گئی. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا اپنی زبان میں. آپ نے جب سنا کہ یہ خلل ڈال رہی ہے, چیخ رہی ہے, بول رہی ہے, تو آپ نے حکم دیا کہ مر جا. فرمایا مر جا کا جو حکم دیا تو وہ چیل دیر نہیں لگی, اسی وقت تڑپتی ہوئی زمین پر گر گئی اور مردہ. آپ بات فرماتے رہے. جب آپ نے بات ختم فرمایا اور دیکھا کہ وہ مردہ پڑی ہے چیل, تو آپ نے حکم دیا کہ اٹھ اور اڑ جا, چلی جا. فرمایا دیر نہیں لگی, وہ مردہ چیل اسی وقت کھڑی ہو گئی اور اٹھ کر اوپر اڑنے لگ گئی. یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے, یہ کرامات ہیں, اور اتنی کرامات ہیں. یہ تو ہم نے ایک دیکھا اللہ کے ولیوں کی کہ جب میں ملتان میں تھا تو ایک وہاں مجذوب فقیر پھرتے تھے, قمر دین ان کا نام بتایا جاتا, اور مشہور یہ تھا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جب کوٹے میں پہلے زلزلہ تھا, تباہی ہوئی تھی کوٹے کے اندر, تو وہ کوٹے میں تھے تو وہ پہلے اعلان کرتے, وہ ننگ مڑنگے ہوتے تھے, کپڑا فوڑا بدن پر نہیں ہوتا, اعلان کرتے تھے کہ لوگوں کوئٹے کو چھوڑ دو, کوٹا تباہ ہونے والا. یہ مشہور بات, اور کئی لوگ اس کے سننے والے آج تک بھی موجود ہیں. وہ کہتے چھوڑ دو چھوڑ دو, نکل جاؤ نکل جاؤ, کوٹا تباہ ہونے والا ہے. کچھ نکل گئے لوگ, باہر چلے گئے, اور جو وہاں رہ گئے تھے تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ سارے تباہ ہو گئے تھے اور وہ کوٹا غرق ہو گیا تھا. میں اس وقت انوار لو میں پڑھاتا تھا, تو وہ ادھر سے آیا کرتے تھے روزانہ, ننگ مڑنگے ہاتھوں میں چھڑیاں ہوتی, اور وہیں سے گزر کر جاتے تھے. آگے حسین گائی ہے ملتان میں ایک جگہ بازار شروع ہوتا ہے, وہاں تک جاتے, پھر وہ واپس لوٹ جاتے ننگے بالکل, اور ہاتھ میں چھڑیاں ہوتی کھجور کی, یا کوئی روڑا وٹا ہوتا, چلے جاتے جھومتے ہوئے. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ سر پر گھڑا اٹھائے ہوئے ہیں, مٹکا, اور اس کے اندر کیا ہے, سانپ, ایک نانگ ہے زہریلا, وہ سر پر رکھے ہوئے وہ حسین گائی کی طرف آ رہے ہیں. آگے تھوڑے سے جب چلے مدرسے سے انوار علوم سے, تو آگے دکانیں شروع ہو جاتی ہیں, بازار. تو جب دکانوں کے درمیان آئے تو گھڑے کو زمین پر مارا, تو جب مارا وہ ٹوٹ گیا تو سانپ نکلا ہے. سانپ جو نکلا اور لوگوں نے دیکھا, دکانداروں نے, کہ یہ سانپ ہے اور اتنا زہریلا سانپ, اتنا بڑا ناگ ہے, تو وہ ادھر ادھر جو پھرنے لگا نا جی, دکانیں تھی ساتھ, کبھی ادھر ادھر جو جانے لگا, تو لوگ ڈر کے مارے دکانیں چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے. جب لوگ بھاگنے لگ گئے تو وہ مسکرائے, وہ مجذوب صاحب مسکرائے, اور مسکرا کر فرمایا مر جا, لوگ ڈرتے ہیں. مر جا, ڈنڈا نہیں مارا, ویسے نہیں مارا, زبان سے کہا کہ مر جا, لوگوں کو مت ڈرا, لوگ ڈر رہے ہیں. آپ کا فرمانا تھا کہ سارے بازار والے دیکھو, وہ اسی وقت مر گیا, وہی مر گیا. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. جب ایک مجذوب کا یہ مقام ہے, ٹھیک ہے جی, تو غوث الاعظم کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی, ٹھیک ہے جی, ان کی شان. میں نے کل ایک اخبار میں پڑھا کہ جی یہ ولی کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی. یہ تو سخی سرور کا حوالہ دے کر کہا, جب وہ اور داتا گنج بخش علیہ رحمت ان پر حملے ہوئے تو ان کا کچھ نہیں, اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکے, ان کا نہیں بگاڑ سکے کچھ, تو یہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے, اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکتے, ٹھیک ہے جی. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, ہر کام میں راز ہوتا ہے. ابھی مشکات شریف اٹھا کر دیکھو, اس کا حاشیہ اشرت العلومات پڑھ کر دیکھو, فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ملک کے شام میں ابدال ہے, ان کا مسکن
ان کا مرکز ملک شام ہے. فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو غرق کرتے ہیں. وہ دشمنوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، لیکن صبر کرنا، تحمل سے کام لینا اور فوری طور پر ایکشن نہ لینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے. دیکھو خدا تو ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ جو چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مجھے بتاؤ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی ہے نا، اور زمین خدا کی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ زمین پر خدا کے دشمنوں کی کتنی حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ اللہ کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، اور کئی تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ خدا کی زمین پر حکومت کر رہے ہیں. تو کیا کہ خدا کچھ کر سکتا تو اپنے دشمنوں کو حکومت کرنے دیتا؟ کہ تمہارا اعتراض کہاں تک جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، کیا اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، اس کو تو مانتے ہو، سب مانتے ہیں. مجھے بتاؤ اپنے دشمنوں کو اس نے قبضہ کرنے دیا اپنے ملک پر؟ وہ حکومتیں کر رہے ہیں. نہیں معلوم تمہیں کہ ان میں راز کیا ہے؟